العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إلى آخر الآية. وجاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال إمام الحجاز أنس بن مالك رحمه الله تعالى في مؤتئه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، آئے ہوئے عزیز مہمانان اعظام اور منتظمین حضرات، میں آپ تمام حضرات کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے امت وسط کے تعلق سے کچھ کلمات کہنے کا موقع دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بالکل موضوع پر 100% صادق آتی ہے، لیکن وقت کی قلت اور تفسیر کی لمبائی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں، اس لیے کہ یہ تفسیر بڑا لمبا وقت چاہتی ہے اور وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا میں منتظمین حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایک ایسا پروگرام مستقل اس عنوان کی تفسیر کے تحت رکھے تاکہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے اس عنوان کی مکمل سیر بحث تفسیر سامنے آئے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا واقعہ، کیا آنے والا واقعہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے جو بیان کیا اللہ نے، وہ ہم تمام کے ساتھ ہمارے مادری زبان کے اندر آئے۔ یہ میں ان حضرات سے امید کرتا ہوں تاکہ تمام علماء کرام اس پر سیر بحث حاصل کریں۔ محترم حاضرین، یہاں پر جو ہمیں جمع کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح نمایاں حیثیت بنا کر لوگوں کے لیے نفع کا سامان تیار کر سکیں، اور یہ امت جو کبھی کسی وقت پوری دنیا کی خیر خواہی کے لیے منٹ میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، آج اس امت کا خود کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا، ہندوستان الگ ہو رہا تھا اور پاکستان الگ ہو رہا تھا، اس وقت مہاتما گاندھی نے ایک بات کہی تھی اس ملک کے سیکولرزم سے۔ کیا کہا تھا؟ ایک تاریخی جملہ ہے اور میرے اور آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے کرنے والا وہ جملہ ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، اگر اس ہندوستان کے اندر تم زناکاری کے بازار کو ختم کرنا چاہتے ہو، یہاں سے سود خوری کے بازار کو ختم کرنا چاہتے ہو، یہاں پر امن و امان اور سکون کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو، یہاں پر تجارت اور بزنس کی دھوکہ دہی کو ختم کرنا چاہتے ہو، یہاں پر ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اور ہندوستان کا ہر شہری اپنی من مانی زندگی قانون کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اگر تم لوگ اپنے ملک کو اتنے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس ہندوستان کے اندر ان قانون کو نافذ کرو، ان احکام کو جاری کرو، ان باتوں کو اپنے ہندوستان کے ایک ایک شہری پر لاگو کرو جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین حجاز پر جاری کیے تھے۔ میرے دوستوں، آج ایک غیر ایمان والا شخص یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا
کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر وہ طاقت ہے، اسلام کے قوانین اور قواعد کے اندر وہ قوت ہے کہ یہ طاقت اور قوت پوری انسانیت کو بالکل سکون اور چین کی زندگی دیتا ہے۔ وہ طاقت اور قوت انسان کو بالکل اپنے معاشرے کو صاف اور شفاف زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے اپنے خطبے کے اندر پڑھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامت، کہ اس امت کا آخری آنے والا طبقہ اس وقت تک اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو صحیح نہیں بنا سکتا جب تک کہ الا ما صلحت به اولها، جب تک کہ یہ امت کا آخری آنے والا طبقہ ان تعلیمات کو، ان قوانین کو، ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نہ لائے جو اس امت کے پہلے لوگ اپنی زندگی کے اندر لائے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس امت کو صحابہ کرام والے اعمال اپنی زندگی کے اندر لانے ہوں گے۔ حمص شہر فتح ہوا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حمص شہر ہے، ملک شام کے سرزمین کے اندر فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور وہاں کے عیسائیوں نے ٹیکس دے کر زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے اور ہم اپنی عیسائی مذہب پر باقی رہیں گے۔ مسلمانوں نے جزیہ لینا شروع کیا، جزیہ وصول کر لیا۔ 25 دنوں کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر اور خط آیا کہ حمص شہر سے حکومت ختم کر دو اور دوسری طرف نکل جاؤ۔ کسی دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کے لیے کہا۔ اب مشورہ ہوا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ملک کے چھوڑنے کا ہمیں حکم آیا ہے سپہ سالار اور امیر کی طرف سے، ہمیں چھوڑنا ہے۔ صحابہ نے کہا حکم آیا، چلیے۔ کہا ان کا جزیہ لیا گیا، ٹیکس لیا گیا، ان کو واپس کرو۔ کہا ہر گھر کے اندر ٹیکس واپس کر دیا گیا اور صحابہ کرام حمص شہر سے نکلنے لگے۔ میرے دوستو، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام اپنے گھوڑوں، اونٹوں، کھچڑوں پر سوار ہو کر حمص شہر سے نکل رہے تھے، حمص شہر کا ہر رہواسی، ہر رہنے والا، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھی ہو، ہر شخص آ کر صحابہ کرام کے قباؤں کو اور عماموں کو اور ان کے کرتوں کو پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندو ہمارے اوپر حکومت کرو، ہم پر حکومت کرو۔ ارے کوئی قوم غلام رہنا پسند کرتی ہے؟ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم آزادانہ زندگی گزاریں۔ تو وہ بیویاں، وہاں کے بچے، وہاں کی لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ ہم پر حکومت کرو، ہم تمہارے غلام رہنا پسند کرتے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا کہ امیر کا حکم ہے، ہمیں جانا ہے۔ تو کہا کہ امیر کو ہم خط لکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کو ہمارے اوپر حاکم بنایا جائے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی نے کہا کہ تم ہماری غلامی کیوں پسند کرتے ہو؟ کیوں پسند کرتے ہو؟ کہ تم آزاد رہنا نہیں چاہتے؟ کہا کہ نہیں، جس دن سے تمہارا قافلہ ہمارے شہر کے اندر داخل ہوا ہے اس دن سے ہماری بچیوں کی اور ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی ہے، یہاں کی چوری چماری محفوظ ہو گئی ہے، یہاں پر قتل و خون اور غارت گیری محفوظ ہو گئی ہے۔ ہم رات کو 10 کیواڑے لگا کر سویا کرتے تھے، ہمارے گھروں کے اندر بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ آج ہم اپنے دروازے کھلے رکھ کر سوتے، ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے گھر چوری ڈاکے سے محفوظ ہے۔ دوستو، اسلام یہ طریقہ سکھاتا ہے۔ شیخاوت سر کسی وقت میں ہندوستان کے پرائم منسٹر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے ایک لیکچر کے اندر عجیب و غریب بات کہی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ پر کسی وقت ان کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے شہر کے اندر مسلمان موجود ہیں اور اس مسلمان کے پاس زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم ہے، جو زکوٰۃ ان کے غریب امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے، ایسا سسٹم موجود ہے، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس پلیٹ فارم پر آ کر ان تمام باتوں پر سوچنا ہوگا۔ ہمارا اجتماعی زکوٰۃ کا نظام ہو، ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو، ہمارے بچوں کے اندر اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے وہ مسلمان ہو، بعد میں ڈاکٹر ہو، جیسے کہ ہمارے اس سے پہلے خطیب صاحب نے کہا تھا۔ ہماری بچیاں اگر انجینئر اور ڈاکٹر بنتی ہے تو ان کے اندر سب سے پہلے شرم و حیا ہو، پردہ ہو، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے۔ میرے دوستو، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اس پلیٹ فارم کو
قرآن و حدیث اور ہمارے ائمہ سلف کی روشنی میں بالکل مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مختصر سی فکروں کے ذریعے سے کوئی بڑا عمل جاری کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔